بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال درینچ شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مجلس کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، اور جہاں بھی جو جگہ ہو سکتی تھی بیٹھنے کھڑے ہونے کی وہاں پر آپ لوگ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید توفیق عنایت فرمائے کہ ہم لوگ اسی طرح اجتماعی طور پر 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ بہت خوشی کا موقع ہے کہ آپ کی بستی میں قرآن کریم کو حفظ کرنے والے طلباء کے سروں پر آج دستار رکھی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے آپ کی بستی کو یہ شرف بخشا کہ یہاں پر قرآن مجید کی تعلیم ہو رہی ہے، اور آپ کے بچے قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں اور اس کو یاد بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب دنیا میں کوئی بھی قرآن مجید کو غلط لکھ دے، غلط پڑھ دے، غلط تشریح کر دے، لیکن کلام خدا میں تحریف نہیں کر سکتا، کیونکہ جب آپ کی بستی کا عالم یہ ہے کہ یہاں 6 بچے چھوٹے چھوٹے پورا قرآن حفظ کیے ہوئے، ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے،
پوری دنیا میں نہ جانے کتنے حفاظ کرام ہوں گے کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ ان کے سینے میں اپنے کلام کو محفوظ کر دیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کی اور اس کی برکت سے مسلمانوں کے سینوں کی اور دلوں کی بھی حفاظت کی کہ اس نے اپنے کلام کو محفوظ کیا۔ جب تک تجوری محفوظ نہ ہو، تجوری کے اندر رکھا ہوا مال بھی محفوظ نہیں رہتا۔ تو یہ حفاظ کے سینے اللہ کی حفاظت میں ہیں، اور ان سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مجید کے طفیل اور اس کے وسیلے سے عربی زبان کی حفاظت فرمائی، کیونکہ کلام اللہ کا کلام عربی میں ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ تو جب کلام خدا باقی رہے گا تو وہ زبان بھی محفوظ رہے گی جس زبان میں یہ کلام اتارا گیا۔ قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرایا اور انتظار کیا۔ بہت وقت لگتا ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محنتوں کا یہ پھل آپ کو دکھایا کہ آج ان چھوٹے اور کم سن بچوں کے سروں پر وہ دستار رکھی جائے گی جو بظاہر دیکھنے میں تو کپڑے کی ہوگی معمولی، لیکن اس دستار کی اہمیت قیامت کے دن میدان محشر میں معلوم ہوگی۔ یہاں تو ہم اپنی حیثیت کے حساب سے کپڑے کی چادر سر پہ لپیٹ دیں گے، لیکن صبح قیامت میں ان حفاظ کے سر پر نورانی تاج رکھا جائے گا اور اس کی روشنی سے مشرق و مغرب منور ہو جائیں گے۔ اولین و آخرین میں وہ حافظ دور سے پہچان لیا جائے گا کہ کلام خدا کا حافظ ہے۔ اس کے سر پہ تاج ہوگا، نورانی تاج رکھا جائے گا، معمولی بات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ موقع عنایت فرمایا۔ میری دعا ہے کہ آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بستی پر فضل فرماتا رہے، اور اسی طرح یہاں سے حفاظ کرام مکمل قرآن کو حفظ کر کے دستار بندی ان کی ہوتی رہے اور وہ قوم و ملت کی خدمت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ عالم دین بھی بنیں، تفسیر بھی پڑھیں، حدیث بھی پڑھیں، فقہ بھی پڑھیں، مفتی بن جائیں، تاکہ مزید آپ کی خدمت کر سکیں، اچھے طور پر دین پیش کر سکیں، رہنمائی کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان طلبہ کی اور ان کے استاد کی اور ان کے والدین کی حفاظت فرمائے، ان کی عمر میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور وہ تمام معاونین اور مددگار لوگ جو مدرسے کی مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جس دن سے قرآن مجید نازل ہوا اس دن سے لوگوں نے اس کے خلاف سازش شروع کر دی، اس کو جھٹلانے لگے، اس میں شک پیدا کرنے لگے، اور یہ کوشش کرنے لگے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے دل میں یہ شک پیدا ہو جائے کہ یہ قرآن گڑبڑ ہے، اس میں غلطیاں ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تہمت لگانے لگے، یہ تم اپنے دل سے گڑھ کر لے کر آ گئے ہو، یہ تم لکھ کر لے کر آ گئے ہو، کہ تم اپنی مرضی سے یہ باتیں ہم پر تھوپ رہے ہو، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں نے کی۔ تو قرآن کریم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی بندے بشر کا کلام ہے، تو جاؤ تم ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جاؤ اور اپنے لیے، اپنی مدد کے لیے تمام جناتوں کو بھی جمع کر لو، اور ایک صورت اس قرآن کے جیسی بنا کر لے آؤ اور یہ ثابت کرو کہ یہ بندے کا کلام ہے۔ 1500 سال گزر گئے، بلیاں کھمبا تو نوچ رہی ہیں، لیکن کسی نے ہمت نہیں ہوئی کہ قرآن کریم کی سورت کے جیسی کوئی سورت لے کر آ سکے۔ لوگ چلاتے رہے، چیختے رہے، ماتم کرتے رہے، رونا روتے رہے، نبی کریم کے کردار پر انگلی اٹھاتے رہے،
ان کی توہین کرتے رہے، مذمت کرتے رہے، قرآن کے بارے میں شک اور شبہوں میں مبتلا کرتے رہے، لیکن وہ چیلنج جو قرآن نے کیا تھا کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ ایسا کلام کوئی نہیں لا سکا۔ جب اس زمانے کے لوگ نہیں لا سکے تو آج کے یہ جاہل لوگ کیا لا سکیں گے؟ آج کا جاہل آدمی کیا لا سکے گا؟ لیکن شیطان بہت ہٹ دھرم ہے، شیطان بہت ضدی ہے، وہ کوشش کرتا رہتا ہے، اس کو یقین ہے کہ اللہ کے کلام جیسا کلام لا نہیں سکتا، کہیں سے کوشش کر کے ایک لفظ ویسا لا نہیں سکتا، لیکن کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو کم سے کم گمراہ کر کے جہنم تک پہنچا دے۔ تو لوگوں سے اس طرح کی بات کراتا ہے تاکہ لوگ گمراہ ہوں اور قرآن کو شک کی نظر سے دیکھیں۔ مسلمانوں، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں غلطی تو کیا ملے گی، اس میں شک اور شبہ کی بھی گنجائش نہیں۔ کس کی مجال ہے جو قرآن کو غلط کہہ سکے؟ لوگ خود غلط ثابت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے آیتیں نکال دی جائیں، کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں غلط طریقے پر لکھ گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ داڑھی رکھے ہوئے لوگ، پگڑی باندھے ہوئے لوگ، اپنے آپ کو عالم اور مفتی کہلانے والے لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ قرآن میں تو غلط لکھ گیا ہے، قرآن میں تو ایک گرامر کے حساب سے اس کا املا نہیں لکھا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، لہٰذا آپ دیکھ نہیں پائے کہ کتابت کرنے والوں نے کیسی کتابت کر دی اس کی۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ بغض ہے رسول اللہ سے اس قوم کے دل میں جو قرآن کی تحریف کے دعوے کے ساتھ باہر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب نبی کی گستاخی کسی کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو اس کی زبان سے ایسی بے وقوفی کی باتیں نکلتی ہیں کہ وہ قرآن میں شبہ کرنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ قرآن غلط لکھا گیا تھا۔ تو نبی کی توہین کہاں لے کر آ گئی؟ قرآن میں تحریف کے دعوے تک لے کر آ گئی۔ وہ قرآن کے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ قرآن غلط لکھ گیا ہے اور ہم تک غلط آیا ہے، وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ ایک صاحب ابھی چند ہی دنوں پہلے ایک صاحب کی مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو نبی کریم چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، لہٰذا جب وحی آتی تھی تو آپ کسی کو بلا کر صحابی کو کہتے تھے اس کو لکھ لو، تو ایک صحابی نے غلط لکھ لیا۔ اب چونکہ غلط لکھ لیا اور حضور کو پڑھنا آتا نہیں تھا، لہٰذا حضور اس کو صحیح نہیں کر پائے، تو ایسی غلط چلا آ رہا ہے۔ اس احمق اور گدھے کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جس کاتب پر وہ اعتراض کر رہا ہے وہ صحابہ وہ تھے کہ ایسا قرآن پڑھتے تھے، اس وقت لکھے ہوئے قرآن میں نہ نقطے لگے ہوئے تھے، نہ اعراب لگے ہوئے تھے، نہ تشدید لگی ہوئی تھی، نہ زبر لگا ہوا تھا، نہ زیر لگا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی قرآن کو صحیح پڑھا کرتے تھے۔ ایک تم ہو کہ قرآن پر الفاظ لگے ہوئے ہیں، ترتیب بنی ہوئی ہے، نقطے لگے ہوئے ہیں اور زیر زبر لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ قرآن غلط لکھ گیا۔ وہ صحابی، وہ عربی کے جانکار لوگ کہ جن کی زبان میں قرآن اتارا گیا ہے، اور اس احمق کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن 7 متواتر قرات کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ کوئی والضحیٰ پڑھتا ہے، کوئی والضحیٰ پڑھتا ہے، دونوں طرح پڑھنا صحیح۔ 7 قرات ہیں قرآن کی، یہاں تو ہم حفظ کی پڑھتے ہیں روایت، ایسی 6 اور ہیں جو متواتر ہے، کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے، ارتداد ہے، الحاد ہے، گمراہی ہے، اللہ سے دوری ہے، رسول کا انکار ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں، کہتا ہے مفتی ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا پر بہت دکھائے جا رہے ہیں، لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ شخص، اس کا تو اب روز اول سے ارادہ ہی یہ ہے کہ رسول کی شان میں توہین کی جائے۔ آپ سب جانتے ہیں وہ کون سی قوم ہے جو رسول کی توہین کرتی ہے، جو گستاخ رسول ہے، اس کی تو بنیاد میں رسول اللہ کی توہین و تنقیص لکھی ہوئی ہے۔ آج سے نہیں، 100 سال پہلے سے وہ بھونک رہا ہے کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ تھا، حضور نہیں جانتے۔ آج اس کے چیلے چپاٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن غلط لکھ گیا ہے کیونکہ حضور پڑھنا جانتے نہیں تھے، لہذا غلط چلا آ رہا ہے۔ آپ سوچیں، 2 باتیں ہیں
قرآن اللہ نے نازل کیا، جو قرآن نازل کیا، جس لفظ کے ساتھ نازل کیا، جیسا نازل کیا، ویسا ہی اگر حضور نے نہیں پہنچایا تو یہ کفر ہے۔ ماننا پڑے گا کہ ویسا ہی پہنچایا، اور جیسا پہنچایا اسی کی اللہ نے حفاظت کی بات کہی ہے، جیسا لکھا ہے اسی لکھاوٹ کی حفاظت کی بات کہی ہے، جیسی قرات ہوئی اس قرات کی حفاظت کی بات کہی ہے۔ تو اللہ اس مصحف کی قرات کا محافظ ہے، اس کے نقوش کا محافظ ہے، اس کے رسم الخط کا محافظ ہے، ایک ایک زیر زبر کا محافظ ہے، ایک ایک تنوین و سکون کا محافظ ہے، ایک ایک روایت کا محافظ ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ قرآن غلط لکھا گیا ہے تو اللہ پر بہتان ہے، اللہ پر الزام ہے، اور اللہ پر بہتان باندھنے والا کافر ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسی مسلمانی ہے، یہ کیسا اسلام کا دعویٰ ہے کہ رسول کی توہین کرتے کرتے اب اللہ کی قدرت پر حرف آنے لگا، اور سر پر پگڑی رکھی ہوئی ہے، چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہے، مسجد اور مدرسے کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر الزام لگاتے ہو؟ کائے کس بات کے مسلمان ہو؟ کون سا کلمہ پڑھتے ہو؟ کس نبی کے ماننے والے ہو؟ اگر تمہارا نبی جاہل ہے تو تم مسلمان نہیں ہو۔ الحمدللہ ہمارا نبی بھی عالم ہے، ہمارا رب بھی عالم ہے، ہمارا امام بھی عالم ہے، ہمارا غوث بھی عالم ہے، ہمارا پیر بھی عالم ہے۔ یہ عجیب ڈھنگ نکالا ہے کہ تم خود تو عالم ہو لیکن رسول پڑھے لکھے نہیں تھے، تم تو پڑھے لکھے ہو لیکن رسول پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو لکھنا جانتا ہے، حضور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب تم جو نہیں جانتے تھے تمہیں سکھا دیا گیا۔ جن کے علم پر اس کا رب گواہ ہو جائے اس کے علم کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ جس کے پڑھے لکھے ہونے پر خود قلم کا خالق اور علم کا خالق جب گواہ ہو جائے اس کے علم پر، اس کے لکھنے پڑھنے پر کوئی حرف آ سکتا ہے؟ تم تو پڑھے لکھے مانے گئے ایک مدرسے کی 2 ٹکے کی سند پر، وہ مدرسہ بھی جہالت کا اڈا ہے اور یہ مولانا بھی جہالت کا پلڑا ہے۔ نہ ہم ایسے مدرسے کو مانتے ہیں نہ ایسے عالم کو مانتے ہیں، یہ بھی جاہل ہے، وہ بھی جہالت کی بستی ہے۔ علم وہی ہے جہاں گنبد خضرا والے کے قدموں پر سر رکھا ہوگا، علم وہی ہوگا، رسول کا دامن ہاتھ میں ہوگا، علم وہی ہوگا، رسول کا عشق دل میں ہوگا، علم وہی ہوگا، رسول کو افضل الخلق مانو گے تو علم ملے گا، رسول سے محبت کرو گے تو علم ملے گا۔ رسول کی دشمنی پر آ گئے تو ابلیس کی طرح علم کا ٹوکرا سر پہ لے کر گھومتے پھرو، ابا مستكبرا وکان من الکافرین، لعنت کا ٹوک گلے میں ڈالا جائے گا چاہے علم کا پہاڑ سر پہ اٹھائے گھومے۔ تو کہتا ہے کہ صحابہ نے غلط لکھ لیا اور تنوین لگا دی، نون کی جگہ تنوین لگا دی، لکھنا تھا نون، لنصفعن لکھنا تھا تو لنصفع کر کے تنوین لگا دی۔ ارے جاہل، تنوین اور زیر زبر کیا حضور کے زمانے میں لگے تھے؟ لگے تھے تو بعد میں لگائے۔ ان لوگوں کو زیر زبر کی حاجت نہیں تھی قرآن پڑھنے کے لیے، تمہیں حاجت ہے، تم جاہل ہو۔ اور قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے، قرات میں، املے میں نہیں، قرات میں نازل ہوا ہے۔ اگر قرآن کو غلط پڑھا گیا ہو تو بتاؤ کس نے غلط پڑھا ہے؟ اور رہی لکھنے کی بات تو یہ قاعدہ تمہیں معلوم نہیں کہ جب وقف کیا جائے گا تو الف ہی کے ذریعے کیا جائے گا، نون کے ذریعے وقف نہیں ہوگا، الف کے ذریعے ہوگا۔ پتا چلا کہ تمہیں نہ قرات آتی ہے، نہ تجوید آتی ہے، نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، تم جاہل ہو جاہل، کیونکہ رسول کی توہین تمہارے دل میں گھر کر چکی ہے، لہذا علم سر کے اوپر سے نکل گیا۔ اتنا نہیں جانتے کہ قرآن کا رسم الخط غیر قیاسی ہے، اس کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا حضور نے لکھوا دیا قرآن ویسا ہے، تیرے حساب سے قرآن نہیں چلتا۔
یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، مستشرقین نے جو نوالے چبا کر تھور دیے تھے اب تم ان کو چبا رہے ہو۔ بڑی اقرا پہ اسی آیت کریمہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ اگر یہ آیت کریمہ شروع سے دیکھتا آنکھیں کھول کے تو کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس سے پہلے اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھا ہوا نہیں دیکھ پایا۔ بسم اللہ میں بے کے بعد الف نہیں لکھا جاتا، بے کے ساتھ سین لکھی جاتی ہے، اور اقرا بسم بے کے بعد الف لکھا ہوا ہے، سین نہیں لکھی ہوئی۔ دو باتیں الگ الگ لکھا ہوا ہے، تو تیرے حساب سے تو بسم اللہ غلط ہو گئی۔ اب جس کی بسم اللہ یہ غلط ہو اس کو قرآن کیا آئے گا؟ یہ مولوی طارق مسعود بہت سوشل میڈیا پہ چلا، اس نے یہ گستاخی کی ہے، آنکھوں پہ پٹی بنی ہوئی ہے۔ ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھا ہوتا، تو بے کے ساتھ الف نہیں لکھا جاتا، بے سین میم بسم اللہ۔ اور جب اقرا شروع کی اقرا بسمی، اس میں بھی الف پڑھا نہیں گیا لیکن لکھا گیا۔ کھول کے دیکھو مصحف، قرآن کھول کے دیکھو، اقرا کے بعد بے ہے، بے کے بعد الف ہے، الف کے بعد سین ہے، مگر بسم اللہ میں بے کے بعد سین، دونوں کے رسم الخط الگ۔ اب کہو قیاس کرو کہ اگر یہ صحیح ہے تو وہ غلط ہے، اور وہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے۔ تم خود غلط ہو، تمہارا گھر غلط ہے، تمہارا مدرسہ غلط ہے، تیری تعلیم غلط ہے، تیرا ایمان غلط ہے، تیری عقیدت غلط ہے، تو خود غلط ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اب بسم اللہ میں بغیر الف کے لکھنا صحیح ہے، اور اقرا بسم ربک الذی میں الف کے ساتھ لکھنا صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ عربی گرامر کی روح سے غلط ہے۔ ابے گرامر کہتے کس کو ہے؟ کیا ہے گرامر؟ عربی گرامر کی وجہ سے غلط ہے، عربی قواعد کی روح سے غلط۔ تم کیا جانو قواعد کیا ہے؟ عربی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا کس مدرسے میں گھاٹ چھیلی تم نے؟ اتنا نہیں جانتے کہ عربی گرامر بنی اس لیے ہے تاکہ کلام عرب کو سمجھا جا سکے، نہ کہ کلام عرب گرامر کے حساب سے چلے گا، گرامر کلام عرب کے حساب سے چلے گی۔ اور 100 باتوں کی ایک بات، سارے قاعدے، سارے قانون، ساری گرامر اگر قرآن سے ٹکرائے تو گرامر غلط ہے، قرآن صحیح۔ یہ ذرا سی بات جو بے پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، مفتی کہلانے والے اس جاہل کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک ننھا بچہ بھی کہہ سکتا ہے، اگر اس کو یہ بتاؤ کہ قرآن میں تو ایسا لکھا ہے اور ہمارے یہاں ایسا، تو وہ کہے گا تمہارے یہاں غلط ہے، قرآن میں صحیح لکھا ہے۔ یہ تو ایک ننھے بچے کی سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر یہ بات اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب دل میں محبت رسول ہو، جب دل نور عشق مصطفیٰ سے خالی ہو، تو پھر شیطان کا اندھیرا ہوتا ہے اور اندھیرے میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پہلے نور کا انتظام کیا پھر کتاب بھیجی، پہلے نور آیا پھر کتاب آئی۔ 40 سال تک وہ نور روشن کرتا رہا، جب روشنی اس قابل ہو گئی کہ کتاب پڑھی جائے گی، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو نور مصطفیٰ کی روشنی میں کتاب پڑھی جائے گی۔ کتاب تمہارے مدرسے کی جہالت میں اڈوں میں بیٹھ کر نہیں پڑھی جائے گی۔ بے عشق رسالت جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ جب بخاری نہیں آتی تو قرآن کیا آئے گا؟ تو یہ مولوی صاحب ٹائپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن غلط لکھ دیا۔ اب حضور چونکہ امی تھے، اس نے کہا کہ حضور امی تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ واہ، پھر پڑھنا لکھنا جانتا کون ہے دنیا میں؟ یاد رکھو کہ اگر حضور عالم نہیں تو اس کائنات میں اللہ نے علم اتارا ہی نہیں۔ اسی لیے ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس حضور تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ زمانے بھر میں جتنے علم ہیں ان سب کو اہل دل نبی کے علم کے دریا کا ایک قطرہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ چوروں کی ٹولی، یہ جاہلوں کی پلٹن شروع سے یہ کام کر رہی ہے، کبھی یہ کہہ کر کہ حضور کو کوئی علم نہیں تھا، شیطان زیادہ جانتا ہے، حضور کم جانتے ہیں۔
کہیں یہ کہہ کر کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہے۔ سوچے یہ وہ قوم، اس قوم نے ان کو گودوں میں پالا ہے، تو کیا ان کے منہ سے اور کیا نکلے گا؟ جن کے آبا و اجداد نے، جن کے استاذوں نے یہ پڑھایا ہو کہ گائے کا اور گدھے کا جو تمہارے گھر میں پلے ہوئے ہیں ان کا خیال حضور کے خیال سے بہتر ہے، جن کی تعلیم یہ ہو ان کی زبان سے غلاظت بھی نکلے گی، اور نکلے گا کیا؟ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، آپ کو حیرت ہوگی، کہہ رہے یہ مسئلہ ہے۔ ارے یہی مسئلہ، اسی لیے تو اہل سنت والجماعت ان سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتی، ان کے سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کرتی، ان سے شادی کرنا گوارا نہیں کرتی، انہیں دعوت میں بلانا گوارا نہیں کرتی، ان کے پیچھے نماز گوارا نہیں کرتی، اسی لیے کہ ان کے دل میں رسول اللہ کا مقام کیا ہے، گائے اور گدھے کا مقام بلند ہے۔ ایسا تو دین و ایمان ہے ان کا، اور اپنے آپ کو یہ موحد اور اہل اسلام اور جماعت اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے پھرتے ہیں۔ آپ سوچیں غیروں کا کیا شکوہ کرے کوئی؟ جب مسلمان ٹائپ کے لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے اور اپنے آپ کو مفتی کہلا رہے ہیں، بڑا شور ہے سوشل میڈیا پر، بڑی فین فالوئنگ ہے ان کی، اور جہالت کا یہ عالم کہ جو بات مسلمانوں کا ایک نابالغ بچہ جانتا ہے وہ بھی نہیں جانتے تم۔ کہہ رہے حضور امی تھے، نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ آپ سوچیں کس کے بارے میں کہا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ اس کے بارے میں جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی تھا تعلیم دینے کے لیے لوگوں کو، کہ جا کر لوگ جہالت میں جی رہے ہیں، جا کے ان کو پڑھا دو، لکھا دو، ان کو علم دے دو۔ ایک نہیں متعدد مقام پر اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول آیا ہے، یہ تمہیں علم دیتا ہے، کتاب کا علم دیتا ہے، تمہیں پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، تمہیں اچھی باتیں بتاتا ہے۔ یعلم، علم کا ذکر کیا ہے، علم دیتا ہے۔ یدرسو نہیں فرمایا گیا، یعلم فرمایا گیا، تمہیں علم دیتا ہے، کیونکہ وہ تو ہر چیز جانتا ہے۔ وہ تو جانتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کچھ نابکار لوگ ایسے ہوں گے، کچھ سڑی ہوئی ذہنیت رکھنے والے ایسے ہوں گے، کچھ گستاخ اور بدماش چور ٹائپ کے لوگ ایسے ہوں گے جو علم کا انکار کریں گے۔ تو تم رسول سے علم کا کیا انکار کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک ساری دنیا کو قرآن کا علم صرف میرا حبیب سکھائے گا، صرف حبیب سکھائے گا۔ تم جو مدرسے میں بیٹھ کر قرآن حفظ کرتے ہو، جس استاد کے پاس دراصل وہ نائب ہے حضور کا، جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو دراصل وہ نائب ہے رسول کا، جس مفتی سے فتویٰ لیتے ہو دراصل وہ نائب ہے رسول کا، جس محدث سے حدیث سنتے ہو وہ نائب ہے رسول کا، جس مفسر سے تفسیر سنتے ہو وہ نائب ہے رسول کا۔ اصل علم تو رسول کے پاس ہے، اصل امامت رسول کے پاس ہے، اصل قرآن رسول کے پاس ہے، اصل تفسیر رسول کے پاس ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو توبہ کرنے کی اور کلمہ پڑھنے کی۔ 2-3 شادیاں کر لی ہیں، سب سے تجدید نکاح کرے، مسلمان ہو، اس کے بعد پھر علم کی بات ہوگی۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ حضور امی تھے، نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ تم کیا جانتے ہو لکھنا پڑھنا؟ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا، علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ بات ختم ہو گئی نا یہاں پر؟ جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا تو دیا اللہ نے۔ اب یہ رونا کیا رو رہے ہو کہ حضور امی تھے؟ یاد رکھو کہ جب لفظ امی حضور کے ساتھ بولا جائے گا تو اس لیے نہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ اس لیے کہ یہ ان کی شان علمی سے دکھانے کے لیے لفظ امی ہے کہ یہ وہ ذات گرامی ہے جس نے دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے پڑھتا ہے، کسی نہ کسی سے سیکھتا ہے تو عالم ہوتا ہے، مگر رسول کے علم کی یہ شان ہے کہ یہ النبی الامی، یہ ایسی غیب کی خبریں دینے والا ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ اے رسول اللہ، پھر آخر آپ کو پڑھایا کس نے؟ رب نے جواب دیا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن پڑھایا ہے۔ اب شرق سے غرب تک امت امام حفظ کی، عاصم کی روایت پڑھ رہی ہے، لیکن عاصم اور حفظ کو کس نے قرآن سکھائی؟ اس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر چل رہی ہے، کس نے تفسیر سکھائی؟ اس معلم کا نام محمد رسول اللہ۔
قرۃ سبا چل رہی، کس نے بتائی قرۃ سبا؟ اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ وہ ایسا عالم، وہ ایسا مفسر کہ جس کا کام ہی تفسیر کرنا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، کہا کہ اللہ نے اتارا لنصفعن نون کے ساتھ، اور لکھ دیا کاتب نے نون ہٹا کے الف، تحریف کر دی اس میں، غلط لکھ گیا۔ تجھے اللہ کی مراد معلوم ہو گئی کہ کیسے اتارا تھا؟ کس نے بتایا تجھے؟ اور یہ قاعدے کب بنائے گئے؟ قرآن کے نزول کے وقت یہ گرامر موجود تھی کیا؟ کیا شعرائے عرب، اس زمانے کے عرب کے لوگ کیا عربی سیکھنے کے لیے گرامر پڑھا کرتے تھے؟ یہ گرامر بنی ہے ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ وہ جو بول گئے ہیں، وہ جو شعر کہہ گئے ہیں، وہ جو کلام کر گئے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تو گرامر بنی بعد میں۔ جو بعد میں بنی شے ہے اس کے حساب سے قرآن پر اعتراض کر رہے ہو۔ کہیں سن لیا ہوگا چلتے پھرتے کسی سے لام تاکید و نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ، میزان پڑھ لی ہوگی کہیں۔ یہ میزان خواہ حضرات قرآن پر اعتراض کرنے چلے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، علم کا عالم تو دیکھو کہ لام تاکید نون تاکید ثقیلہ کے قاعدے دکھا کر قرآن مجید کی قرأت پر اعتراض۔ بھائی لعنتی، تجھے معلوم نہیں کہ قرآن قرأت کا نام ہے، قرأت کا، اور قرأت کے قاعدے رسول اہل عرب سے سیکھے جائیں گے، اہل رسالت سے سیکھے جائیں گے، تم سے نہیں سیکھے جائیں گے۔ اس کو ویسے ہی پڑھنا پڑے گا، وقت سے وقت جب کرو گے تو الف ہی کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ متعدد مثالیں موجود ہیں کلام عرب میں اور خود قرآن مجید میں۔ تو قرآن کی رسم غیر قیاسی ہے۔ بسم اللہ میں دیکھا آپ نے الف غائب ہے، بسم اللہ الرحمن، پوری دنیا کی گرامر کہہ رہی ہے کہ رحمان کو کیسے لکھو گے؟ را لکھو گے، ہا لکھو گے، میم لکھو گے، پھر الف لکھو گے، پھر نون لکھو گے، مگر بسم اللہ میں الف نہیں لگا ہے، میم اور نون ملا کے لکھی گئی ہے، آگے کھڑا زبر لگا دیا۔ اور یہ کھڑا زبر اس زمانے میں نہیں تھا، یہ کاتب وحی نے نہیں لکھا ہے، یہ تنوین کاتب وحی کی لگائی ہوئی نہیں ہے، یہ تو قرأت کے حساب سے لگائی گئی ہے، مگر رسم یہی ہے، لکھا ایسے ہی جائے گا۔ رحمان میں کہیں بھی لکھو گے میم کے بعد الف لگاؤ گے، مگر قرآن میں الف نہیں لگا ہے۔ عالمین عین کے بعد الف لگے گا، لیکن قرآن میں نہیں لگا ہوا ہے، عین کے بعد لام لکھا ہوا ہے، الف نہیں ہے۔ عالمین کے الف، عین کے بعد الف پھر لام، عین اور لام ملا کے لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ غیر قیاسی ہے، تمہیں نہیں معلوم یہ بات، تو تمہیں نہیں معلوم تو غلط ہو گیا۔ اور علم کا اندازہ مجھے تو یقین کامل ہے اس بات پر، جس دن سے اس نے قرآن پر اعتراض کیا میں سمجھ گیا ہوں جاہل مطلق ہے۔ اگر اس بات کو تم نہ مانو تیار کر لو، 4 لائن کی عربی لکھ کے دے دوں، قیامت تک کوئی نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو اہل سنت والجماعت کے علماء کے پاس پڑھنے بھیجو، کیونکہ یہ جاہل جبل گستاخ رسول تمہارے بچوں کو قرآن پڑھا کر بھی گستاخی رسول سکھا دیں گے۔ عاشق رسول سے قرآن پڑھو، رسول کے ادب کرنے والوں سے قرآن پڑھو، رسول سے محبت کرنے والوں سے قرآن پڑھو۔ ان کمینوں سے قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں قرآن ہی تو پڑھ لیں، ایسے پڑھ لیجئے، قرآن لیجئے پڑھ لیجئے، بچہ گھر پہ آ کے بتائے گا کہ قرآن غلط لکھا ہوا ہے۔ آپ سوچیں، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے قرآن کی حفاظت کا، اب مولوی طارق مسعود کے بھونکنے سے کچھ ہوتا نہیں، وہ تو عالم ہے، قیامت تک ما کانا ما یکون تو حضور کو دیا، وہ تو ہر چیز کا عالم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ہمارے دلوں میں ہے اس کا حال جانتا ہے، اور 200 سال کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے دل میں کیا ہوگا یہ بھی جانتا ہے، اور آج ہی سے نہیں، روز ازل سے جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ لوگ آ کر اس طرح بھونکیں گے، اسی لیے فرمایا اس نے انا
نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے مولوی طارق مسعود، تو قرآن پر اعتراض کرنا ہے کرتا رہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ ہم اس کے محافظ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ایسے وحشیوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ قرآن کا محافظ اللہ ہے، یہ کہہ کر کہ قرآن غلط لکھا ہوا ہے، اس نے اللہ پر اعتراض کیا، اللہ کے وعدے کو جھٹلا دیا، اللہ کی قدرت سے انکار کیا، رسول کی توہین کی، قرآن کی رسم کی توہین کی، قرآن کا انکار کیا، قرآن کی توہین کی اور ان قرات مشہورہ سے انکار کیا۔ ایسا کرنے والا ایمان سے خارج ہے، اس کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کو توبہ واجب ہے اور فرض ہے کلمہ پڑھنا۔ لوگ سمجھتے نہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضور تو چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک بے پڑھے لکھے رسول کو اللہ نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے دلوں کو صاف کرنے والا، کتاب پڑھانے والا، علم دینے والا، یہ بنا کے بھیج دیا۔ بے پڑھے لکھے آدمی کو قیامت تک کے لیے پڑھانے والا بنا کر بھیج دیا۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ اپنے بچے کو یہاں حفظ کرانے لائے تھے، کیوں لائے تھے؟ کیونکہ یہاں ایک ایسا استاد ہے جو قرآن پڑھا ہوا ہے نا، قرآن یاد کیے ہوئے ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کو پڑھنا آتا ہے، وہ اس بات کو جانتا، اسی لیے تو لائے تھے۔ کیوں نہیں باندھ دیا کسی اور کے پلے جو گھاس کاٹ رہا تھا، دھان بو رہا تھا، اس کے پاس دے آتے۔ آپ نے کہا نہیں بھائی، جب بچے کو کھیتی سکھانی ہوگی تو کسی کسان کے پاس بھیجیں گے، ہے نا؟ جب بچے کو یہ سکھانا، جانور گائے بھینس اور بکری پالنا سکھانا ہوگا تو کسی چرواہے کے پاس بھیجیں گے کہ بھائی سیکھو کیا کھاتی ہے گائے، کیا کھاتی ہے بھینس، کیسے دودھ دیتی ہے، کیا کرتی ہو، اس کے پاس بھیجو۔ وکیل بنانا ہوگا تو وکالت کے کالج میں بھیجو گے، یہی تو اصول ہے نا۔ حفظ پڑھانا ہوگا، یہی سمجھ کے تو لائے تھے کہ مولانا یا حافظ صاحب حفظ کرتے ہیں، جانتے ہیں، قرآن پڑھتے، تبھی تو لائے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگ، دیہاتی لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس نہیں لے جاتے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اللہ نے اس ساری مخلوق کو ایک ایسے نبی کے حوالے کر دیا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ ذرا سوچیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے کے نبی جو آتے تھے تو کسی قوم کے لیے آتے تھے تو اس قوم کے سارے معاملات انہیں معلوم تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے آئے، بنی اسرائیل کے بارے میں سب پتہ ہے، لیکن حضور کافۃ للناس، تم سب کے پاس، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے، ہر جنات کے لیے۔ کیوں آئے؟ تاکہ قرآن سنائیں، یتلو علیکم آیاتنا، قرآن پڑھ کر سنائے، وَيُزَكِّيكُمْ، دل بھی صاف کرے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب کا علم دے۔ کتاب کا علم دینے کا مطلب کیا ہوا؟ پڑھنا سکھا دیا، لکھنا نہیں سکھایا۔ کتاب کا علم کسے کہتے ہیں؟ یہ تو قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ لوگ بھی قرآن پڑھ لیتے جنہیں عربی نہیں آتی۔ پڑھ لیتے ہو کہ نہیں؟ عربی نہیں آتی ہے لیکن قرآن پڑھ لیتے ہو۔ ایسا سکھایا قرآن۔ آپ سوچیں دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہو جس زبان میں لکھی ہو وہ زبان آپ کو نہ آتی ہو اور وہ کتاب آپ پڑھ لیں گے؟ ملیالم کی زبان میں کوئی کتاب میں لا کے دوں آپ کو، پڑھ لو گے ایک لائن کیا لکھا ہوا ہے؟ چینی زبان میں کوئی عبارت لکھی ہو آپ پڑھ لو گے؟ دنیا کی کوئی بھی زبان اور کوئی بھی کتاب جب تک زبان نہ آتی ہو پڑھ نہیں سکتے۔ ابھی یہ بچے بیٹھے ہیں، انہیں عربی نہیں آتی، کوئی دوسری کتاب عربی کی دے دو نہیں پڑھ پائیں گے، کوئی عربی کی تقریر ان کو سناؤ مطلب نہیں بتا پائیں گے، لیکن قرآن رکھ دو ان کے سامنے، آپ سنتے سنتے تھک جاؤ گے، پڑھتے پڑھتے یہ نہیں تھکیں گے، نہ زبان لڑکھڑائے گی، نہ سوچیں گے، نہ غور کریں گے، بسم اللہ کر کے شروع کریں گے تو پھر چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا۔ مقتدی دل میں سوچے گا کہ اب رکوع کر لو، کہ اب ختم کر دو، اب رکوع میں چلے جاؤ، مگر یہ حافظ ہے، چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے۔ اور بعض
بعض طلبہ تو ایسے ایک ایک بیٹھک میں قرآن شریف سنا دیتے. آپ سوچیں رسول اللہ کی استادی معمولی استادی ہے. دنیا میں مثال نہیں ملے گی. کوئی بھی استاد ہو جب کتاب پڑھاتا ہے تو پہلے وہ زبان سکھائے گا کہ بھائی اس زبان میں کتاب ہے. اردو پڑھنا چاہتے ہو اردو کی کتاب تو پہلے اردو سیکھو. ہندی کتاب پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے ہندی سیکھو. انگلش کی کتاب پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے انگلش سیکھو. مصطفیٰ نے کہا قرآن پڑھنا چاہتے ہو نہیں سیکھ پائے عربی کوئی بات نہیں. میں صرف عربوں کے لیے تھوڑی آیا تھا, میں تو اجمیوں کے لیے بھی رسول بن کر آیا ہوں. تو اب میں ایسے پڑھاؤں گا کہ عربی بھی پڑھے گا غیر عربی بھی پڑھے گا. جس کو عربی آتی وہ بھی پڑھ لے گا, جس کو عربی نہیں آتی وہ بھی پڑھ لے گا. مثال آپ کے سامنے ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں کوئی عربی نہیں جانتا مگر سب قرآن پڑھتے ہیں. کیسے پڑھ لیتے ہو؟ یہ حضور کی استاذی ہے. تمہارے سامنے استاد کوئی بھی ہو مگر نائب اسی کا ہے معلم کائنات کا, نائب ہے محسن کائنات کا, نائب ہے محمد رسول اللہ کا. تو استاذی کسی کی ہو حقیقتاً استاد مصطفیٰ ہے. پڑھاتا کوئی بھی ہو حقیقتاً امام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کے بارے میں کہنا کہ یہ تو امی تھے ان کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا. تمہیں پتا امی کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے لیے امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا, ورنہ بے پڑھے کو اتنی عظیم الشان کتاب دی جاتی. جس کو کتاب پڑھنا نہ آتی ہو اس کو کتاب گفٹ کرتے ہیں کیا؟ جس کو لکھنا نہ آتا ہو اس کو قلم گفٹ کریں گے؟ بتائیے, کسی لوہار کو قلم دے کے آؤ گے کہ ہتھوڑا دو گے؟ بتائیے. جو فوجی بارڈر پہ لگے ہوئے انہیں قلم پکڑا دو گے کہ بندوق تھماؤ گے؟ جس کو جو آتا ہے وہ کام کراؤ. جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اس کو کتاب دے دی. کسی کو تحفے میں آپ عطر دیں گے, پرفیوم دے دو گے, پیسے دے دو گے, گائے بھینس دے دو گے, مگر داماد کو لکھنا نہیں آتا, آپ نے قلم لا کر دے دیا اسے. بھائی واہ کیا عقل بندی کی بات ہے. دیتا ہے کوئی؟ الماری دو, بیڈ دو. میں تو حالانکہ میں جہیز کا مخالف ہوں, میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات. میرے کہنے کا مطلب نہیں کہ جہیز دینا شروع کر دیں آپ لوگ, جہیز کا مخالف ہوں, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. کیونکہ دامادوں کو تحفے میں دیا جاتا ہے. وہ بھی کہے گا اچھا ہماری جہالت کا مذاق اڑا رہے ہو, یہی عزت کرتے ہیں تمہارے داماد کی. تمہیں پتا ہے کہ مجھے لکھنا نہیں آتا پھر بھی قلم تھما دیا. تو جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس کو ایسی کتاب, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس کو ایسی کتاب دے دی کہ تبیان لکل شیء. جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس کو ایسی کتاب کے پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے. تعلیم جبرائیل فقط ایک بہانہ تھی, حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے. حضرت کا علم لدنی تھا, اے امیر دیتے تھے قدسیوں کو سبق دے پڑے ہوئے. آپ سوچیں کہ علم کی بات کرتے ہو, موت کا فرشتہ جس کے بارے میں یہ قوم کہتی ہے کہ حضور سے زیادہ علم ہے اس کو, کب کہاں کس کی روح قبض کرنی سب معلوم ہے اسے. وہ آ رہا ہے حضور سے پوچھ رہا ہے, علم حاصل کر رہا ہے. حدیث تو پڑھتے نہیں لوگ, چند حدیثیں معلوم ہیں ان کو بس. موت کے فرشتے نے کہا کہ حضور جب میں روح نکالنے آتا ہوں تو کچھ لوگوں کی روحیں پہلے سے مری ہوئی ہوتی. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ روح نکالنے والا فرشتہ پوچھ رہا ہے حضور سے, کیسے ہو جاتا ہے؟ حضور نے اس کا جواب دیا, سمجھایا اس کو کہ بھئی یہ اس وجہ سے جو آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کی روح پہلے سے مردہ ہوتی ہے. کہ مدد کرنے کی قوت رکھتا ہو, کوئی اس سے مدد چاہ رہا ہو, مدد نہ کرے اس کی, ٹھکرا دے اس کو, تو اس کی ایسے لوگوں کی روحیں پہلے سے مر جاتی. کون سکھا رہا, کس کو؟ ملک الموت کو معلم الکائنات سکھا رہے, علم دے رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. اور حضور کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ امی تھے ان کو لکھا پڑھنا, یہ وہ بغض ہے جو تمہارے دل میں رکھا ہوا تھا, یہ وہ نفرت ہے حضور سے جو تمہارے دل میں پیدا کی گئی ہے.
جو تمہارے استادوں نے تمہارے دل میں ڈالی ہے، تمہارے دارالعلوم نے تمہارے دل میں ڈالی ہے، تمہارے مدرسوں نے تمہارے دل میں ڈالی ہے۔ اسی لیے سنی مسلمان نہ اس دارالعلوم کو دارالعلوم سمجھتا ہے، نہ اس کو مدرسہ سمجھتا ہے، نہ ایسے عالموں کو عالم سمجھتا ہے۔ ہم ان سے دور ہیں، ان سے بیزار ہیں۔ گواہ رہو اور اعلان کرو کہ یا رسول اللہ، ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں جو آپ کو پڑھا لکھا نہ سمجھتے ہو، ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، اور جس کو آپ پڑھا دیں بس وہی پڑھا لکھا ہے، باقی سب جاہل۔ ہم تو آپ کو عالم مانتے ہیں، ہم تو آپ کو اللہ کی طرف سے سیکھا ہوا، اللہ کا پڑھایا ہوا مانتے ہیں۔ آپ کا استاد رب کائنات ہے اور آپ اس کے شاگرد رشید ہیں، اس نے آپ کو پڑھایا ہے اور آپ پوری دنیا کو پڑھا رہے ہیں۔ رسول اللہ کا کیا کہنا۔ اب ذوق کی بات آ گئی تو ایک بات اور کر دوں، جو میرا شاگرد ہوگا تو وہ مجھے اپنے باپ کے درجے میں رکھے گا، میرا شاگرد، اور میرے استاد کو کہے گا دادا استاد، ہے نا۔ مولانا انور بیٹھے ہیں، میرے شاگرد ہیں، اب ان کا جو شاگرد ہوگا وہ مجھے کیا کہے گا، دادا استاد۔ لیکن یہ لفظ اچھا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ورنہ جس کو رسول پڑھا دے وہ رسول کا شاگرد اور رسول کا استاد اللہ، تو ایک واسطے سے سیدنا صدیق اکبر اللہ کے شاگرد ہیں، فاروق اعظم اللہ کے شاگرد ہیں، عثمان غنی اللہ کے شاگرد ہیں، مولا علی اللہ کے شاگرد ہیں، تمام صحابہ ایک واسطے سے اللہ کے شاگرد ہیں۔ میں نے تاجدار اہل سنت سے پڑھا ہے تو میں ایک واسطے سے قادری دولہ کا شاگرد ہوں۔ قادری دولہ نے سرکار مقتدر سے پڑھا ہے تو وہ ایک واسطے سے تاج الفہول کے شاگرد ہیں۔ تاج الفہول نے سیف اللہ المسنون سے پڑھا ہے تو وہ ایک واسطے سے شاہ عین الحق کے شاگرد ہوئے۔ تو جس کو رسول پڑھا دیں وہ ایک واسطے سے اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے شاگرد ہے براہ راست۔ جبریل امین تو پیغام لانے والے تھے، امین تھے وحی کے امین، وہ معلم رسول نہیں ہیں، وہ امین وحی ہیں، اس لیے جبریل امین کہا جاتا ہے ان کو۔ یہ لفظ امین جو لگا ہوا ہے یہ کسی تحصیل کی وجہ سے نہیں لگا ہے کہ تحصیل کے امین ہے، یہ امانت داری ہے کہ اللہ نے پیغام دیا، امانت کے ساتھ رسول کو پہنچا دو بس۔ تو جبریل امین کا کام امانت کے ساتھ پیغام لانا ہے، اس لیے جبریل امین ہے، وہ وسیلہ نہیں ہے شاگردی کا۔ براہ راست نبی کریم کو اللہ نے پڑھایا، بغیر کسی وسیلے کے پڑھایا، بغیر کسی واسطے کے پڑھایا۔ الرحمن علم القرآن، قرآن نے خود اعلان کیا کہ حضور آپ کو کس نے پڑھایا، آپ کو تو مکے میں کسی سے پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، کس نے پڑھایا؟ قرآن نے جواب دیا، کہہ رہے ان سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، میں نے پڑھایا ہے ان کو۔ الرحمن، رحمان ہے علم القرآن، جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور رحمان نے قرآن سکھایا ہے، رحمتوں کے ساتھ سکھایا ہے، محبت کے ساتھ سکھایا ہے، شفقت کے ساتھ سکھایا ہے، رحم کے ساتھ سکھایا ہے، مہربانی کے ساتھ سکھایا ہے، کیونکہ رحمان سکھا رہا ہے۔ تو اللہ نے حضور کو سکھایا تو حضور نے پوری دنیا کو سکھایا۔ اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ حضور کو پڑھا لکھا نہیں مانتے۔ بتاؤ اپنے استاد ہی کو جو جاہل کہہ دے، خود کہاں سے پڑھا لکھا ہوگا؟ بتاؤ، جو پوری دنیا کا استاد ہو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ اور امی کا لفظ بیان کر رہا ہے، امی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، ان پڑھ۔ آپ کے لیے اگر امی بولا جائے تو آپ ان پڑھ کہلائیں گے، حضور کے لیے امی بولا جائے تو حضور کو ان پڑھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہاتھ میں کتاب ہے۔ کتاب کس کو دی؟ حضور کو، اللہ نے حضور کو دی۔ تو جس کو اللہ کتاب دے رہا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ پڑھا دے وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ جس کو آپ حافظ عابد نے پڑھا دیا جب وہ ان پڑھ نہیں ہے، نبی رضا قادری جس کو پڑھا رہے ہیں وہ ان پڑھ نہیں ہے، تو جس کو اللہ پڑھا دے وہ ان پڑھ رہ گیا۔ مسلمانوں، یہ بدعقیدگی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے، یہ رسول کی توہین ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ قرآن سے دشمنی ہے، یہ صحابہ پر گستاخی کرنے والے لوگ اور قرآن میں تحریف کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کی بات ہے۔ قرآن میں تحریف نہیں ہے، قرآن کو محرف کہنے والا کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ہے۔
حضور کا اپنی طرف سے نہیں ہونے کا کہ حضور اپنے ہاتھ سے لکھ کر نہیں لائے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ لکھنا نہیں جانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے دل سے گڑھ کے نہیں بتا رہے ہیں، یہ ہمارا کلام ہے، ہم نے دیا ہے، بس اتنا مطلب ہے۔ مطلب کیا نکالا مول صاحب نے کہ حضور کو دیکھو اس نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے لکھنا نہیں آتا ان کو، حضور اپنی طرف سے نہیں لائے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو لکھنے کی بات کر رہا ہے، ہم تو اس سے قائل ہیں کہ جو زبان سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وہ بھی حضور کا اپنا نہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ لکھنے کی کیا بات ہے، جو حضور بول دے وہ بھی اللہ کی بولی ہے، وہ بھی اللہ کا فرمان ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب طارق مسعود کو اگر شوق ہے گرامر کا تو اپنے مصحف میں اصلاح کر لے، الف اور تنوین ہٹا کر نون بڑھا لے اور پڑھائے اپنے شاگردوں کو اور بھیجے جہنم میں، خود بھی اور اپنے شاگردوں کو بھی بھیجے جہنم میں، ہم سے کیا لینا دینا۔ مسلمانوں اس بات کو سمجھو، قرآن کی تعلیم دلاؤ بچوں کو، تاکہ اب آنے والے وقت میں کوئی دوسرا یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن میں غلطی ہے۔ اتنے تعداد میں حافظ ہونے چاہیے، قرآن کے جانکار ہونے چاہیے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے کہ آپ کی بستی میں آج 6 حافظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ فرمائے اور اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان حافظوں کو آپ کی بخشش کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ۔ تو اس طرح کوئی ویڈیو کوئی آڈیو آپ کے پاس آئے کہ قرآن میں غلط لکھ گیا، اس پہ کان نہ دھرنا، وہ خود غلط ہے، جاہل ہے۔ قرآن سچا ہے اور صحیح ہے، وہ بالکل صحیح لکھا گیا، اس کو علم نہیں ہے، وہ گرامر لیے گھوم رہے ہیں۔ ارے گرامر کو لے کے کیا اچار ڈالو گے؟ ایسی گرامر کا میں کیا کروں جو قرآن کو غلط کہہ رہی ہو؟ جو گرامر قرآن کو غلط ہے وہ گرامر خود غلط ہوتی ہے۔ قرآن کے تابع ہے گرامر، قرأت اور قرأت متواترہ کے تابع ہوتی ہے گرامر، نہ کہ گرامر کے تابع ہی ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے کیا پڑھا، صحابہ نے کیا پڑھا، اب اس کو تم بدل کے اپنی گرامر کے حساب سے کرو گے کہ گرامر ان کے حساب سے چلے گی۔ گرامر تو گرامر ہے، یہ دنیا ان کے حساب سے چلتی ہے، زمانہ ان کے حساب سے چلتا ہے، جنت ان کے حساب سے کھلے گی، جنت میں جائے گا ان کے حساب سے آدمی۔ یہ سب رسول اللہ کے ہی حساب سے ہونا ہے، اپنے حساب سے کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ لے کے گھومو گرامر کا تعویذ ڈال لو گلے میں، تو آپ ایسی باتوں پہ بالکل توجہ نہ دیں، اپنے دل کو مضبوط رکھیے کہ جیسا لکھا گیا ہے وہی قرآن ہے، جیسا پڑھا گیا ہے وہی قرآن ہے، جو 7 قرات مشہورہ اور متواترہ ہیں یہی قرآن ہے، اور جیسا ہمارے ہاتھ میں مصحف ہے رسم عثمانی میں یہی قرآن ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی لے کر آتا ہے تو وہ پھر اپنے گھر رکھے لے جا کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی گمراہیوں سے محفوظ رکھے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر رکھے اور اہل سنت والجماعت کے علماء اور ائمہ مجتہدین کے پیچھے رکھے، اولیاء اور صوفیاء صالحین کے ساتھ رکھے، سچوں کے ساتھ رکھے، جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔